جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفضل ابو الفضل لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے کہ سورہ یوسف کو لکھ لے، اب جس طرح سے بھی لکھے، گلاب سے لکھے، زعفران سے لکھے، خاک شفا سے لکھے، جس طرح سے بھی لکھ لے، ان چیزوں سے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لکھ کے اگر اسے دھو کے انسان گلاس میں یا کسی ظرف میں لے کے پورا پانی پی لے تو سہل اللہ لہ الرزق، خدا اس کے لیے رزق کے اسباب کو آسان کر دے گا اور اس کے لیے ایک حصہ معین کر دے گا کہ اس کا اتنا رزق ہے۔ پروردگار عالم کی مشیت ہوگی تو یقیناً اس کی روزی بڑھے گی اور روزی معین ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے لیے فرما رہے ہیں، جو ہم آتے ہیں فرش عزائے حسین پہ اور خدا و رسول کی بات سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم یہاں فرش پہ بیٹھ کر یہ بات تو طے کر لیتے ہیں کہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی، کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے، چونکہ اہل بیت کی بات دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے۔
اور دل و دماغ پہ اثر کر کے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ بات عمل کرو اس بات پہ۔ مولا کا ارشاد ہے، کسی اور کی کوئی بات ہوتی تو ایک کان سے سنتا دوسری کان سے نکال دیتا، سر کے اوپر سے گزر جاتی، مگر اہل بیت کا کلام فطرت کے مطابق ہے، ان کا کلام نورانی کلام ہے۔ اگر کوئی کتاب حدیث کی کتاب ہو آپ کے پاس، اس میں یہ لکھا ہو کہ امام باقر نے یہ فرمایا، ساتویں امام نے یہ فرمایا، آٹھویں امام نے یہ فرمایا، پہلے امام نے یہ فرمایا، اور رسول خدا نے یہ فرمایا، جناب سیدہ نے یہ فرمایا، جناب زینب نے یہ فرمایا، جناب سکینہ نے یہ فرمایا ہے، فلاں مقام پہ جناب ام کلثوم نے یہ فرمایا ہے، تو یہ صرف فرمانا نہیں ہے، ہر فرمانا ایک نور ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر 1000 باتیں درج ہیں، حدیث ہیں، تو 1000 مشعل ہدایت موجود ہے، اس کے اندر 1000 چراغ ہدایت موجود ہے۔ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے۔ تو جو ہم فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اس فرش اعضاء اور یہاں پہ آ کے خدا و رسول کی باتوں کا سننا، پھر یہ طے کر لینا کہ مجلس تو کریں گے، شریک ہوں گے، ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم کریں گے، ضرور کریں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور گھر میں بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے غربت ہے، پریشانی ہے، مگر اسی اعتبار سے کریں گے۔ یہ چیز مولا کے ایک ارشاد سے نکل کے آتی ہے، حالانکہ مولا کا یہ ارشاد ماہ رمضان میں دعائے سحر کے وقت ایک دعا کی شکل میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا میں جو سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، سحری کھا کے انسان دعا پڑھتا ہے، تو اس میں دعا میں فرماتے ہیں کہ معبود فوعزت کا، تیری عزت کی قسم، یا سیدی، اے میرے مالک، اے میرے آقا، لو نہرتنی، اگر تو نے مجھے جھڑک کے نکال دیا، جھڑک دیا، ما برحت من بابک، تب بھی میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرش اعضاء پر شریک ہونے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ معبود ہر صورت سے ہم عزاداری کریں گے۔ مان لیجئے، فرض کیجئے ایک صاحب آئیں اور یہاں مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، فرض کیجئے، اور وہ دنیا کی دولت کی بات کریں، پیسے کی بات، سونے چاندی کی بات، ہیرے جواہرات کی بات کرتے کرتے یہ بھی کہہ جائیں کہ آپ لوگوں کو ہم اتنے کروڑ دیں گے۔ اب بڑی رقم مثلا بتائی ہو، ہاں 50 کروڑ دیں گے، لیکن اس کے بعد جب پیسہ لے لینا تو پھر کوئی پورے محرم میں کہیں نظر نہ آئے کسی مجلس میں، نہ عاشوراء، نہ مجلس، نہ ماتم، نہ عزاداری، نہ سینہ زنی، پھر کوئی نہ آئے۔ کوئی تیار ہوگا؟ آپ نہیں تیار ہوگا نا۔ لو نہرتنی، معبود اگر تو نے ہمیں جھڑک دیا، ما برحت من بابک، دعائے سحر میں امام زین العابدین فرما رہے ہیں، تو ہم تیرا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اور
ولا کففت عن تملقی، تیرے در پہ آ کے تیرے لیے چاپلوسی کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ ہاں، ایک عزادار بھی اپنے لیے کہ میرے آقا آپ پہ رہوں گا، گڑ گڑاؤں گا، آپ کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ ہاں، میں کیا ہوں، لکھ پتی ہوں تو کیا ہوں، کروڑ پتی ہوں تو کیا ہوں، تو کچھ بھی نہیں، بس آپ کے قدموں کی خاک ہو جاؤں بس کافی ہے۔ لا کففت عن تملقک لمن تہا الی من المعرفۃ بجودک و کرمک، چونکہ تیری معرفت مجھ تک پہنچ گئی ہے، کچھ نہ کچھ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، اب میں نہ تیرا دروازہ چھوڑوں گا اور نہ ہی تجھ سے مناجات کرنے میں، گریہ کرنے میں، تملق کرنے میں تجھ سے باز نہیں آؤں گا۔ ہاں عزیزو، جس آیے کریمہ کو میں نے زینت عنوان قرار دیا ہے اور اس آیت پہ مسلسل بحث بھی ہو رہی ہے، آج اس آیت کا مطلب ہم آپ کی خدمت میں روز غدیر سے 18 ذی الحجہ سے اس روایت کو عرض کریں گے۔ 18 ذی الحجہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس تاریخ میں اللہ کا خاص شکر ادا کرو اور نماز عید غدیر پڑھو۔ نماز عید غدیر کے بعد مفاتی میں بھی اعمال ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی اعمال ہیں، البتہ یہ دعا آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی، خاص کتابوں میں ملے گی۔ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام جو عید غدیر میں، نماز عید غدیر کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا ایک حصہ، ایک اقتباس: ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولینا وہادینا وداعینا وداعی الانام وصراطک المستقیم السوی وحجتک وسبیلک الداعی الیک علی بصیرۃ ہوا ومن اتبعہ وسبحان اللہ عما یشرکون بولایتہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ پالنے والے ہم ایمان لے آئے ہیں اور پیروی کی ہے اپنے مولا و آقا کی، یعنی رسول خدا کی، اپنے ولی و سرپرست کی، اپنے ہادی کی۔ سرکار دو عالم ہمارے مولا ہیں، سرکار دو عالم ہمارے ولی ہیں، سرکار دو عالم ہمارے ہادی ہیں۔ وداعینا، اور ہمیں دعوت دینے والے رسول، ان کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ وداعی الانام، اور کائنات کو دعوت دینے والے رسول کی ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ کون رسول؟ صراطک المستقیم السویہ، جو تیرا
راہ مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، اس رسول کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ حجت کا، اور تیری حجت ہے ان کی پیروی کرتا ہوں۔ وَسَبِيلَكَ الدَّاعِيَ إِلَيْكَ، اور تیرے سبیل کی، کہ جنہوں نے سورہ یوسف میں یہ فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اللہ کے حکم سے کہ یہ میرا سبیل ہے، میرا راستہ ہے، اس سبیل پہ میں ہوں اور اس سبیل کی میں اتباع کرتا ہوں۔ وہ سبیل کون ہے؟ تیرا رسول ہے، الداعی الیک، جو تیری طرف دعوت دینے والا رسول ہے، اس کی پیروی کرتا ہوں۔ علی بصیرۃ ہوا، وہ رسول کہ جس نے یہ کہا ہے کہ میں یقین اور علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اس راستے کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ یہاں تک کی عبارتیں رسول سے مربوط ہیں، سرکار دو عالم سے مربوط ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ، اور جس نے رسول کی پیروی کی ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بھی قائل ہیں کہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا ہادی ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ حجت الہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ راہ خدا ہے، سبیل خدا ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِوِلَایَتِهِ، خدا تسبیح کے لائق ہے، خدا منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے ہر عیب و نقص سے، اما اس چیز سے، یشرکون بولایتہ، کہ جس سے لوگ ولایت علی میں شرک کرتے ہیں، اس سے میرا خدا منزہ ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ولایت علی سے شرک کرتے ہیں۔ کیسے ولایت علی سے شرک کرتے ہیں؟ علی جب کوئی بات بتائیں گے اللہ کی طرف سے بتائیں گے، علی جب فیصلہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، علی جب کوئی حکم صادر کریں گے تو وہ حکم اللہ کی جانب سے ہوگا۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے علی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، قابض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم جو حکم صادر کریں اسے بھی مانو کہ اللہ نے صادر کیا ہے، اب ہم جو فیصلہ کریں اس کے بارے میں بھی یہ کہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ تو علی کی ولایت میں شریک ہونا ہے، اور اللہ شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سارا سبق آپ کو مجالس میں ملے گا، مجالس میں وہاں بتایا جائے گا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے علی کی ولایت میں شرکت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب نے تو آ کے کہا، پیغمبر کے پاس آ کے کہا، اور اپنی دانش میں بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کریں آپ کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اور کیا بھی آپ نے غدیر میں، تو پھر ایسا کیجئے کہ فلاں فلاں کو بھی علی کی ولایت میں شریک کر لیجئے، شریک کر لیجئے۔ ہاں، جب آپ شریک کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حتی یسکن الناس الیک،
تاکہ جو آپ علی کے بارے میں کچھ کہیں تو لوگ بھی آپ کی بات پہ مطمئن ہو جائیں. ورنہ اب اگر کوئی فیصلہ علی کرے تب بھی مانا جائے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی فیصلہ وہ کرتے ہیں تب بھی یہی مانا جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ اور آپ کا فیصلہ ہے. جبرائیل امین سے پیغمبر نے شکایت کر دی کہ کچھ ایسے ہیں. پروردگار عالم نے شرک کو پسند نہیں کیا. اور عجب بات ہے، نہ وہ اپنی ذات میں شرک کو پسند کرتا ہے، نہ وہ اپنے بتائے ہوئے احکام میں اور اپنے تمام احکام میں، تمام باتوں میں اس نے کسی اور کی شرکت پسند نہیں کی. اگر اس نے کہہ دیا یہ میرا نبی ہے تو کوئی صاحب اس میں آ کے شرکت نہیں کر سکتے کہ کچھ آپ ہیں تو کچھ ہم بھی ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جب علی کے بارے میں فرمایا تو یہ تک فرمایا کہ الکفر بہ کفر باللہ، علی کا انکار، علی کا کفر اللہ کے ساتھ کفر ہے. وَالشَّكُّ فِيهِ شَكٌّ فِي اللَّهِ، علی کے بارے میں شک کرنا اللہ کے بارے میں شک کرنا ہے. وَالْإِلْحَادُ فِيهِ إِلْحَادٌ فِي اللَّهِ، ہاں حق سے ہٹنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا ہے. اگر علی کو چھوڑ دیا کسی اور طرف چلے گئے یعنی اللہ ہی کو نہیں مانا. اے حذیفہ، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا اور خود بھی اس پہ عمل کرتے رہنا کہ دیکھو کبھی علی سے جدا نہ ہونا ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور کبھی علی کی مخالفت نہ کرنا ورنہ میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا. علی نے فرمایا اتبعونی اہدکم سواء السبیل، آؤ میری پیروی کرو، میں تمہیں بہترین علم کی طرف اور راہ اعتدال کی طرف، اس راستے کی طرف جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اس راستے کی طرف لے آؤں گا. تو علی کے در آنا ہوگا. علی کے در پہ علم موجود ہے، ایسا علم ہے کہ پھر اس علم کے حاصل کرنے کے بعد پھر آپ علی کا در نہیں چھوڑ سکتے. ایسی معرفت، کیسی معرفت؟ اگر آپ غور کر رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں تو پھر ایک صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں علم کے بارے میں عرض کریں. یہ جو علم علی ہے یعنی علم محمد وآل محمد ہے، کیا عظمت ہے اس کی. معصوم فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار، جو یہ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو پہچان لے جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. دنیا ہی میں پہچاننا چاہتا ہے کہ فلاں صاحب جہنم سے آزاد ہیں یا نہیں. ہاں، دوزخ کی آگ انہیں جلائے گی تو نہیں. یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو دوزخ کی آگ جلائے گی، لیکن جب دوزخ کی آگ جلائے گی پھر تو دوزخ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی کہ ایک دن پیچھا چھوڑ دے کر جاؤ، ایسا تو نہیں ہے. اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں
اپنے موحدین پہ کبھی عذاب نہیں کروں گا. جو میری توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں میں ان پر کبھی عذاب نہیں کروں گا. عزت و جلال کی قسم کھائی ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مومنین میں بہت سے گنہگار مومن ہوتے ہیں، تب بھی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ میں موحدین پہ جنت کو واجب کر دوں گا، اور میری عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور ضرور جنت میں لے جاؤں گا. کیوں اس طرح کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں اس لیے قسم کھا رہا ہے، جبکہ مومنین گنہگار بھی ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ کچھ کو مجلس میں بلا کے ہی ہم معاف کر دیں گے، کچھ کو ایسا کریں گے کہ اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہے تو جانکنی کے عالم میں سختی ہو جائے گی، اس وقت ہم معاف کر دیں گے. اگر اور بہت زیادہ ہوا تو برزخ کے مرحلے میں کچھ اس پہ سختی ہوگی، اس میں معاف کر دیا جائے گا، لیکن آخر کار پاک و پاکیزہ ہو کر جنت میں جائے گا. حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں میرے یعنی خدا وند عالم فرما رہا ہے کہ میرے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے بندوں کو دیکھے. کون سے بندے ہیں جو دنیا میں ہیں اور اللہ کے دوزخ سے آزاد ہیں؟ دیکھنا چاہیں کون ہے وہ. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو اس کا فریضہ بنتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہمارے در سے علم حاصل کرنے والے طالبان علم دین ہیں. ہاں اہل بیت کا علم لیتے ہیں اور ان کی دیوڑی پہ جا کے علم حاصل کرتے ہیں. جی علم انڈیا میں بھی ہے، انڈیا کے گوشے گوشے میں ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں ہے، اور شام میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، ہر جگہ علم ہے. لیکن جو علم کی بات نجف اشرف میں یا کسی معصوم کی بارگاہ میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. جو علم کی عظمت وہاں ہے، جو بات وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. وہاں کے ذرے ذرے میں علم ہے. جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو جس ذرے سے ٹکرا جاتی ہیں اسے در نجف بنا دیتا ہے. ایک ذرہ ہے، ایک بے جان ہے، اسے در نجف بنا دیتا. اب در نجف اگر ہاتھ میں آپ پہنے تو اس کا ثواب کتنا بتایا گیا ہے. ہاں تو جب ایک ذرے کو اتنی عظمت عطا کر دیتے ہیں کہ ہوا اگر ٹکرا جائے تو وہ ایک بیش قیمت پتھر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اگر اس نیت سے جائے کہ میں علم حاصل کروں تو پھر کیا عالم ہوگا اس کا. تو جو چاہتا ہے کہ دوزخ کے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو دیکھے، اسے چاہیے کہ ہمارے طالب علموں کو دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، طالب علموں کو دیکھے. مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ، جو طالب علم عالم کی دیوڑی تک جاتا ہو، عالم کے گھر جاتا ہو، اس کے دروازے پہ جاتا ہو، یعنی عالم کے پاس جاتا ہو. ہاں ایسا نہ ہو کہ عالم کو اٹھ کے اس کے پاس آنا پڑے، یہ تو اس کی انکساری ہے، یہ اس کی تواضع ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا علم یہ ہے اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں کیوں جاؤں. نہیں، وہ آتا ہے، جاتا ہے طالب علموں کے پاس یا گھروں میں جاتا ہے، یہ اس کی انکساری ہے.
لیکن ہونا یہ چاہیے کہ شاگردوں کو، طلاب علوم دینیہ کو، طالبان علم دین کو عالم کے پاس جانا چاہیے۔ تو جو طالب علم عالم کے پاس جائے گا، عالم کی ڈیوڑی پہ جائے گا، تو یاد رکھو جو قدم رکھے گا ہر قدم پر کتب اللہ لہ عبادت سنۃ، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں۔ اور یہ کس کتاب میں ہے؟ ہاں، کتاب کا بھی نام بتائی دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے منیۃ المرید فی ادب المفید والمستفید، شہید ثانی نے لکھی ہے۔ شہید ثانی کی یہ کتاب ہے، اور جب کتاب لکھی ہے تو اس کے پہلے پیج پہ آپ دیکھ لیجئے گا، پہلے پیج پہ لکھا ہے۔ ہاں، ابھی کتاب میں داخل بھی نہیں ہوئے، شروع ہی میں ایک بات لکھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ لکھا یری الناس دہنا فی قواریر صافیہ ولم یدر ما یجری علی رأس سمسم۔ یری الناس دہنا فی قواریر صافیہ، لوگ بازار جاتے ہیں اور پھر بازار میں جاتے ہیں تو ٹہلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کسی تیل کی دکان پہ بھی پہنچتے ہیں۔ تیل کی دکان جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیشی میں صاف و شفاف، شیشی کے اندر صاف و شفاف تیل رکھا ہے اور چمک رہا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ خوش ہوتے ہیں، ہاں کتنا خوشنما ہے، وہ منظر ہی عجیب ہوتا، اچھا ہوتا ہے، تیل دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، صاف و شفاف شیشی کے اندر ہے اور تیل بھی صاف و شفاف ہے۔ تو یری الناس دہنا فی قواریر صافیہ ولم یدر ما یجری، لیکن لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے، اتنی بھی فکر نہیں کرتے ما یجری علی رأس سمسم، کہ تلی کے اوپر، تلی کا دانہ ہوتا ہے نا، تلی کے اوپر کتنے واقعات گزر چکے ہیں تب جا کے یہ تیل وجود میں آیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو مولانا ہے، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو مجتہد ہے، یہ تو آیت اللہ ہے، یہ تو فلاں ہیں، بس اتنا ہی دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے واقعات ان کے سروں پر گزر چکے ہیں، کتنے فاقے کیے ہیں، کتنی سختیاں اٹھائی ہیں، کتنے مشکلات سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ گھر کے لوگ پریشان تھے، ان کے یہاں کچھ نہیں تھا، اس نے زحمت کر کے کسی مدرسے میں جا کر دن و رات لگا رہا، دن میں روزہ رکھتا رہا، رات میں عبادت کرتا رہا، گھر والے بھی پریشان تھے، تو اس نے کیا کیا، یہی نماز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کے کسی کے اجارے کی نماز، کسی کا روزہ اس نے رکھ لیا۔ اس پیسے سے اس نے کتاب خریدی، کتابیں خریدی، اسی پیسے کو اس نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد اکٹھا کیا، کسی صورت سے جمع کیا، پھر گیا پڑھنے کے لیے، باہر گیا پڑھنے کے لیے۔ اب توقع تو یہ ہے کہ یہ انسان جو اتنی زحمت و مشقت سے وہاں گیا ہے، خوب محنت سے پڑھے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ جس طرح اپنے پیسے سے گیا ہے ویسے ہی سارا کام اپنے پیسے سے کرے، اپنے پیسے سے وہاں کتابیں خریدے، اپنے پیسے سے وہ فاقہ اور رکھ کے ساری کتابوں کا انتظام کرے، اس کے بعد جب آئے یہاں تب اپنے پیسے ہی سے یہاں آئے، اور پھر جب تک یہاں رہے ہندوستان میں اپنے پیسے سے خدمت کرتے رہے، قوم سے کبھی کچھ نہ مانگے اور قوم کبھی کچھ نہ دے۔ تو یہ تھوڑی ہے، یہ بات تو نہیں ہے۔ ہاں تو اب طالب علم اگر واقعی طالب علم ہے اور علی کے در کا طالب علم ہے تو وہ فاقہ کر لے گا،
روزہ رکھ لے گا مگر علم دین کو اس کے شرائط کے ساتھ حاصل کرے گا، عمل کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں جو قدم، یہ روایت ہے، روایت کا فقرہ ہے کہ کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور ہر قدم پر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر تعمیر کرے گا۔ علی کا علم معمولی علم نہیں ہے، کس کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، کس کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے؟ علی کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اہل بیت رسول کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، واقعی جو علم خدا ہے، علم رسول ہے، وہ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت، ہر قدم پر جنت میں ایک شہر کی تعمیر۔ یمشی، زمین پر چلے گا، وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ یمسی ویصبح مغفورا لہ، صبح ہوگی بخشا ہوا ہوگا، شام ہوگی بخشا ہوا ہوگا۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ، ملائکہ اسے آواز دیں گے، اور لوگوں کو آواز دے کے بھی کہیں گے، لوگوں کو آواز دیں گے، فرشتے لوگوں کو آواز دیں گے، کہیں گے اے لوگوں، من اراد، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے بندوں کو دیکھے تو ان طالبان علم دین کو دیکھ لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور جو یہ باتیں ہم نے بتائی ہے کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، جس کے اندر چاہت ہوتی ہے وہ کسی صورت سے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے، کتنی دقتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ باتیں جو میں نے بیان کی اس کو بتانا نہیں چاہیے تھا، بتایا اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کچھ طلاب، کچھ علماء، کہ اگر ان کے سر سے یہ بوجھ ہٹا لیا جائے، یعنی اگر کوئی صاحب ہوں کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، آپ ماشاءاللہ خوب محنت کرتے ہیں، آپ بہترین بیان آپ کا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کی پرواہ نہ کیجئے، ہم لوگ کچھ لوگ مل کے آپ کے گھر کا خرچ ادا کریں گے، کسی طرح سے پوری کریں گے، آپ خوب محنت سے پڑھیے اور جائیے وہاں بھی پڑھ کے پھر آئیے، پھر انشاءاللہ آئندہ کی زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ ہماری ہدایت بھی کیجیے گا۔ آپ مادیات اور روزی روٹی کے چکر میں اگر لگ گئے تو علم سے ہٹ جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر نشانی موجود ہے، آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں، تو پھر مدد کریں ایسے لوگ۔ یہ ہے اس مقصد سے میں نے بتایا، ورنہ یہ ساری باتیں بتانے کی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جب علم حاصل کرے گا، علی والا بنے گا، محبت آئے گی۔ عزیزو، محبت میں بھی درجہ ہوتا ہے، قدم ہوتا ہے۔ ہاں، آپ نے زلیخا کا نام سنا ہے نا؟ صحیح لفظ زلیخا ہے، زلیخا کہا جاتا ہے جی۔ تو نام سنا ہے نا زلیخا کا؟ جی، جس کی جوانی واپس آئی تھی۔ کبھی عرض کریں گے کہ بہت سی خواتین ہیں جن کی جوانی واپس آئی ہے، اور کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی جوانی کئی بار واپس آئی ہے۔ ہاں، اور اماموں نے جوانی واپس پلٹائی ہے۔ امام حسین نے پلٹائی، امام زین العابدین نے پلٹائی، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے پلٹائی کئی، اور مولا علی سے لے کے امام رضا تک کا دور دیکھا، 8 اماموں کا دور دیکھا۔ انشاءاللہ کبھی اس کی بات کریں گے۔
تو آپ نے زلیخا کا نام سنا ہے. زلیخا فٹ پاتھ پہ چل رہی ہے، در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، پریشان ہے. جناب یوسف نے دیکھا، پوچھا مالی آرا کے تغیر لونوں کے، اے زلیخا تمہارا تو پورا بدن کا چہرے کا رنگ ہی ختم ہو گیا، چہرے کا رنگ ختم ہو گیا، ضعف و کمزوری آ گئی، نہ چل پا رہی ہو، نہ تمہاری وہ خوبصورتی ہی برقرار ہے، کمزوری، ناتوانی. تو ان کا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. پوچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ الذی جعل العبید ملوکا باطاعتہ. حمد ہے اس خدا کی جس نے غلاموں کو اطاعت کی بنیاد پہ بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا. تو پوچھا کہ یہ سب ہوا کیوں؟ آخر کیوں اس طرح سے معصیت کیوں کیا، گناہ کیوں کیا؟ تو ان کا حسن وجہ کا، آپ کے چہرے کے حسن نے، آپ کے چہرے کے حسن نے مجھے شہوت پہ آمادہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے زلیخا لو رأیت نبیا یقال له محمد یکون فی آخر الزمان احسن وجہا منی وَأَحْسَنَ خُلْقًا مِّنِّي وَأَسْمَحَ يَدًا مِّنِّي. ایک نبی آخری زمانے میں آئے گا جس کا نام محمد ہے. اگر تم اس نبی کو دیکھ لیتی تو وہ نبی کہیں زیادہ مجھ سے خوبصورت ہے. وہ نبی کہ جو کہ اخلاق میں مجھ سے کہیں بہتر ہے. وہ نبی جو سخاوت میں مجھ سے زیادہ سخی ہے. اگر تم اسے دیکھ لیتی تو پھر اس وقت تمہارا کیا عالم ہوتا. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ اس نے اپنا سر جھکا لیا. روایت کا فقرہ فَعَطْرَقَتْ، سر جھکا لیا. تھوڑی دیر تک سر جھکائے رہی. جب اس نے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے ایک مرتبہ کہتی ہے صدقت یا یوسف، اے یوسف آپ نے سچ فرمایا. جناب یوسف نے فرمایا کہ تم نے کیسے تائید کر دی اور تصدیق کر دی کہ میری بات صحیح ہے اور میں نے سچ کہا ہے؟ کیسے؟ وہ نبی آخر الزماں کب آئے گا اور تم نے تصدیق کر دی. فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے اس نبی آخر الزماں کے صفات بتائے، نام بتائے، فقد وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت میرے دل کے اندر بالکل سے بیٹھ گئی ہے. آپ نے نام لیا، صفات بیان کیا، اور محبت نے دل کے مرکز میں اپنی جگہ بنا لیا. بس یہ جملہ کہنا تھا، جبرائیل امین آ گئے. اے یوسف انی احبھا لحبھا محمد، میں اس زلیخا کو چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے حبیب محمد کو چاہنے لگی. عزیزوں، صرف محمد سے محبت ہے تو اللہ نے کہا اے یوسف آپ دعا کریں، میں اس کی جوانی کو واپس پلٹاتا ہوں اور
اور تم اس سے شادی کر لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا کی جوانی آئی، دعا کی جوانی واپس آئی، شادی کر لیا۔ عزیزو، محمد کی محبت تھی، اور ہمارے دلوں میں محمد کے ساتھ جن کی محبت اجر رسالت قرار دی گئی، ان کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے۔ تو عزیزو، صرف یہی نہیں، ہمارا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، اور ہم کو بھی اس طرح سے جوانی عطا ہوئی ہے کہ ہم ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، تیسری مجلس سے چوتھی مجلس، یہی کام اگر دنیا کے لیے ہوتا تو کہتے تھک گیا ہوں، اب تو نہیں جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، ایسی محبت کہ خستگی ہی نہیں آتی، ناتوانی ہی محسوس نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو کہ دل کے کتبے پہ لکھا ہے، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ عزیزو، لہذا یہ ہم میں طاقت ہے، ہم میں توانائی ہے۔ اہلی کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک کی محبت، سرکار دو عالم کے تمام جانشینوں سے محبت، اس نے ہمارے اندر یہ قوت پیدا کی ہے۔ ہاں، جانور میں کبھی مرغی کو دیکھا ہوگا، بہت ڈرتی ہے۔ ہاں، ذرا سا بھی کوئی آیا، کوئی بچہ بھی آیا، فوراً بھاگ جاتی ہے، ہاں اڑ جاتی ہے، اور اس طرح سے ہے۔ لیکن اسی کے ذرا بچے پیدا ہوں، انڈے سے بچے جہاں نکلے، اب بچوں کے ساتھ چلتی ہے، اس نے ذرا بھی محسوس کر لیا کہ فلاں کی نظر میرے بچوں پہ غلط نظر ہے، حملہ کر دیتی ہے۔ دیکھا آپ نے، تنہا تھی تو وہ بات نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ جب اتنے ہوئے تو جوش آ گیا، محبت۔ ہاں عزیزو، پیغمبر کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو اگر آپ نے چاہا تو یقیناً ہمارے لیے مجلسیں جتنی بھی ہوں، اس سے ہمارے اندر خستگی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو حسن کی بات چل رہی تھی، یہ ایسی ہی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم کا حسن یوسف سے زیادہ تھا۔ ایک واقعیت، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی بتایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں، بس جلدی سے بتا کے ہم اپنے مقصد کی طرف آ جائیں۔ فرماتی ہیں کہ لو سمعوا اہل مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدہ لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لعاصرن قطع القلوب علی الایدی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، کہتی ہیں لو سمعوا اہل مصر، اگر مصر والے صرف سن لیتے اوصاف خدہ، سرکار دو عالم کے رخسار مبارک کے صفات سن لیتے، اوصاف خدہ، لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدہ، تو یوسف کے خریدنے کی بات ہی نہ چھیڑتے، بات ہی نہ کرتے کہ اس طرح کا معاملہ انجام دیا جائے، اصلاً کچھ معاملہ ہی نہ ہوتا۔ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدہ لوامی زلیخا لو رعین جبینہ، کاش زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں
میرے نبی کریم کی پیشانی کو دیکھ لیتی. لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لآثرن قطع القلوب علی الایدی. تو زلیخا کی ملامت کرنے والیوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اگر وہ آج ہوتی اور ہمارے سرکار دو عالم کی پیشانی کو دیکھتی تو انگلیاں نہیں دل پہ چھری مار لیتی، اپنے دل کو کاٹ لیتی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. جہاں صرف ایک حسن کی وجہ سے اتنی بڑی بات ہے. اسی کے ساتھ حسن علی، حسن حسن، حسن حسین، حسن فاطمہ. اللہ اکبر کہ یہ عیسائی کہنے لگے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھوں کو بلند کر دیں تو ابھی پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے. ہاں عزیزو، اس طرح کی ہستیاں ہیں یہ. عزیزو، دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. اگر واقعاً محبت ہے تو جس سے محبت ہے اسے ہر کام میں آگے رکھیے، اس کو ہر کام میں ترجیح دیجیے. اذا ہاج ریح المحبت، جب محبت کا طوفان تیز ہوتا ہے اور ابھرتا ہے، استانسا ظلال المحبوب، تو پھر محبوب کے سائے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. عزیزو، کیا راہ خدا، راہ نبی، راہ علی کربلا میں نہیں دکھائی گئی؟ جس راستے کی طرف نبی دعوت دے رہے ہیں، علی دعوت دے رہے ہیں، وہی راستہ تو کربلا میں دکھایا گیا. اور جس راستے کی طرف سلمان و ابو ذر و مقداد نے راستہ پا لیا اور ہدایت پا لی اور جنت حاصل کر لی، اور 72 ساتھ میں آئے انہوں نے بھی جنت حاصل کر لی، لیکن اس راستے پہ جن کا ظرف صحیح نہیں تھا وہ نہیں آئے. کیا عمر ہے ان محمد کی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ اکبر، اتنی کم عمر ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے تعلیم دیا، شب عاشور سکھایا. کہا میرے بیٹو تمہاری عمر بہت کم ہے، لیکن جس طرح سے میں بتا رہی ہوں بالکل منعن ویسے ہی اپنے ماموں کے پاس جا کے بولنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. پوری تمرین کرا دی، مشق کرا دیا. کہا کل تمہیں میں لے جاؤں گی تمہارے ماموں کے پاس، اور جیسے ہی ماموں کو دیکھنا دوڑتے ہوئے جانا اور ماموں کے قدموں پہ اپنوں کو گرا دینا. جب پہنچنا تو قدموں پہ گرا دینا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہنا. وہ جملہ یہ کہنا، ماموں جان ہم دونوں بھائیوں کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر پہ قربان کر دیجیے، اور ایسا کیجئے کہ ہمیں علی اکبر کے ارد گرد گھمائیے، اور اس طرح سے ہم ان کا صدقہ بن جائیں اور قربان ہو جائیں. ہاں عزیزو، بچے ہیں،
اصرار کر رہے ہیں، ماں نے جو تربیت کی تھی بس اسی تربیت کے سہارے سارا کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بہن زینب ممکن ہے کہ عبداللہ راضی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، جس وقت میں مدینے سے نکل رہی تھی ایک مرتبہ میرے شوہر عبداللہ نے فرمایا تھا اے زینب ممکن ہے کہ واقعہ یہاں تک پہنچ جائے، معاملہ یہاں تک آ جائے کہ جنگ ہو، جدال ہو اور ایک مرتبہ معرکہ آرائی ہو تو میرے ان دو بچوں کو اپنے ہمراہ لے جانا اور حسین پہ قربان کر دینا۔ ہاذا دارو، ایک مرتبہ زینب نے یہ باتیں عرض کی لیکن پھر بھی حسین اجازت نہیں دیتے، مگر یہ بچے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ماموں جان اجازت دیجئے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ بنا دیجئے، ہم دونوں قربان ہو جائیں آپ کے بیٹے پر۔ اور اس کے بعد عزیزو اصرار پہ اصرار بڑھتا جا رہا ہے مگر اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑھ کر دونوں کی پیشانیوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے اجازت دی، عزیزو اجازت ملی، دونوں بھائی چلے ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ کربلا میں جو شہید ہے زیادہ تر میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہر شہید گھوڑے پہ سوار ہو کے فوج اشقیاء کے سامنے آیا ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں گئے، پیدل گئے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد آگے بڑھا، محمد نے جنگ کی، رجس خانی کرتے ہوئے جنگ کر رہا ہے۔ ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں جعفر کا بیٹا ہوں، جعفر تیار۔ عزیزو ان کی بہادری مشہور ہے۔ ایک مرتبہ یہ بچے تعارف کراتے ہیں، اب بچے جب تعارف کراتے ہیں اس کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں اے بنی امیہ کل تم اسلام لائے تھے اور آج تم حسین کو چھوڑ دیے ہو اور بنی امیہ کے ساتھ ہو گئے ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ نہیں دیکھتے کہ ہمارا آقا بھوکا ہے، پیاسا ہے؟ ہاں عزادارو ایک مرتبہ دونوں حملہ کر دیتے ہیں۔ جس وقت حملے کے لیے یہ دونوں بچے فوج اشقیاء کے فوج کے اندر گھس گئے ہیں، اس وقت ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے عجباً، ارے بہت حیرت کی بات ہے کہ بہن ہو تو ایسی بہن ہو کہ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی پہ قربان کر رہی ہے، وہ بھی اتنے چھوٹے بچے کو۔ ہاں اللہ اکبر، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے، رونے اور رلانے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں عزادارو دونوں نے جنگ کی، محمد نے بھی جنگ کی، محمد نے بہت سے کو فنار کیا، 10 کے بارے میں تو روایت ملتی ہے کہ 10 کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے اس طرح سے حملہ کیا کہ محمد سنبھل نہ سکے، عزادارو محمد دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ بھائی اون کہتا ہے اے بھائی لا تجعل صالحہ کا، بھائی جلدی نہ کرو میں بھی آ رہا ہوں، بھائی میں بھی آ رہا ہوں، صالحہ کا عزادارو ابھی ایک مرتبہ یہ بھائی پھر پلٹا، فوج اشقیاء میں در آیا، ایسی جنگ کی
لگتی، نبی زادیاں خیمے سے نکل آئی، بچیاں خیمے سے نکل آئی، عزیزوں سب خیمے سے باہر حلقہ بنایا، نوحہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، مگر ماں زینب گھر سے باہر نہ نکلی، خیمے کے اندر رہی، خیمے کے باہر نہ رہی۔ یہی تو سوال کر لیا تھا عبداللہ نے،